کچھ لوگ سچ بولتے ہیں لیکن اس وقت جب سچ کا ریٹ صحیح ہو جائے، جب ساری دنیا بولنے لگے گی تو چلو ہم بھی بول دیں گے، لیکن جب پہلا بارش کا قطرہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے تب نہیں آگے بڑھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا جو سب سے پہلا پہلو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ مکے سارے کا رخ تو کسی اور طرف تھا، عرب والے تو سارے کسی اور سمت جا رہے تھے، قبیلہ، برادری، یار، سجن، علاقہ کسی اور طرف تھا، پر انہوں نے دنیا کا رنگ نہیں دیکھا، مدینے والے کی رضا کو دیکھا۔ آپ جب یہ طے کر لیتے ہیں نا کہ مجھے کیا لگے لوگ کدھر جا رہے ہیں، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، پھر انسان دیر نہیں کرتا۔ ہم ہم نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا ابھی تک کہ جانا کدھر ہے، فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، فرمایا دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے حق کو جان کر پھر اس کو مان لینا۔ جان تو ابو جہل بھی گیا تھا، وہ تو کہتا تھا اخنس بن شریک سے کہ کہتے یہ ٹھیک ہیں۔ مان تو اخنس بن شریک بھی کیا تھا، وہ بھی کہتا تھا جناب ابو سفیان سے کہ یہ کہتے ٹھیک ہیں، مانتے تھے، کہتے تھے سچ بولتے ہیں، لیکن ساری زندگی حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طے کر لیا۔ یہ بات ان کی زندگی سے آپ سیکھیں۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اتفاق سے مہینہ بھی معراج کا شروع ہو گیا ہے، سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو اب 18,000 سال کا سفر اور رات کے تھوڑے سے حصے میں آج تک لوگ بیچارے اڑے ہوئے ہیں کہ معراج خواب میں ہوئی تھی کہ بیداری میں ہوئی تھی۔ ابھی تک لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح کر کے عقدہ حل ہو، اور آپ خوش عقیدہ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے فضل کیا ہمیں خوش عقیدہ لوگوں میں رکھا ہے۔ اس موقع پر جہاں خطاب کیا جا رہا ہے اور سامنے ابو جہل ہے، سامنے عتبہ اتیبہ شیبہ ہیں، ان لوگوں کے بیچ آ کے حضور نے اتنا بڑا معجزہ بیان کیا۔ پھر سمجھے میری بات کو، آپ چلے جائیں ان لوگوں میں جو بیچارے عقل کے پجاری ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے معجزات کو، اولیاء اللہ کی کرامات کو عقل کی کسوٹی پہ تولتے ہیں، آپ چلے جائیں ان کے سامنے، آپ کہیں گے یار تم سے بات کیا کروں، تم تو ہر بات کا معنی ہی بڑا غلط بیان کرتے ہو۔ تو ان لوگوں کے بیچ آ کے حضور نے بیان کیا، بھائی حضور نے آ کے بیان کیا کہ میں معراج پہ گیا تھا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اب مہینوں کا سفر ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے بیان کیا۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار معراج سے واپس آ رہے تھے نا تو بڑا مشکل کام تھا مکے والوں کے لیے، تو یہ ماننا ہی بڑا مشکل تھا کہ حضور حرم شریف سے مسجد اقصی گئے، یہی بڑا مشکل تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے، کجا اس کے کہ وہ یہ مان جائیں کہ ساتوں زمینیں دیکھیں، آسمان دیکھے، جنت دوزخ دیکھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو حضور جب آ رہے تھے تو شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے کہا جبریل یہ سارا کچھ میں دیکھ داکھ کے تو جا رہا ہوں، مانے گا کون؟ بڑا مشکل کام ہوتا ہے منوانا، تو یہ مانے گا کون؟ دنیا سوئی ہوئی ہے، عالم بالا ہے، حضور وہاں لامکاں کی سیر کو گئے ہیں، مانے گا کون؟ تو وہاں ذکر چھڑ گیا جناب صدیق اکبر کا۔ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے حضور اور کوئی مانے نہ مانے ابوبکر صدیق تو مانے گا نا، وہ تو صدیق ہے نا، وہ تو مانیں گے نا، انہوں نے کبھی لیت اللہ نہیں کیا تو مانیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شان بیان کی، حضور نے ان کی یہ عظمت بیان کی، فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا ہے اس نے دلیل مانگی ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے۔ میں کیا کروں، ہمیں آج تک دلائل دینے پڑتے ہیں کہ سود حرام ہے، آج تک ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ کاروبار آپ کا ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلانی جگہ سے میں نے نا تھوڑی گول کر کے بات پوچھی ہے، تو میں نے کہا پھر بھی شک تو آ گیا نا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے
اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، فرمایا ایک میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے، کریم محبوب فرماتے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، جس میں شبہ آ گیا نا، شبہ کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں غلط ہے، اس سے بھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ رسول کے واضح ارشادات کی روشنی میں عقل کی گھوڑے دوڑانے بند کر دو، فوراً مانو فوراً۔ انہوں نے ساری زندگی نا حضور کی بارگاہ میں اگر مگر نہیں کیا، حضور نے جب کہا جس وقت کہا جو کہا اور جس عالم نے کہا، او بھائی وہ بابا صاحب نے کہا تھا کہ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، تو بلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ انہوں نے ہمیں دعویٰ کرنے میں بڑی جلدی ہوتی ہے، بڑی جلدی، آپ پوچھ لیں کسی سے کہے گا سب سے پہلا نمبر میرا ہی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی، بھائی غلام کا کو کام ہے کہ وہ بحث کرے، اس کا کام ہے دلیلیں دے، اس کا کام ہے حکمتیں پوچھے، غلام کا کام غلامی کرنا ہے۔ انہوں نے پتہ کس طرح غلامی کی؟ یار جو لوگ کچھ ہے بچا کے رکھتے ہیں وہ صحیح غلام نہیں ہوتے، مہربانی کریں جی آپ پھر پیسے دینے لگ گئے نہ ایسا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے آپ یہ دعا کریں کہ جس طرح کا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ہم اس طرح کا بن جائیں، لوگ اچھا گمان کرتے ہیں ہم اس طرح کا بن جائیں، اور رب کریم ہماری پردہ پوشی کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، بس اس کے لیے دعا کریں۔ خرچے بڑے محدود ہیں، کام چلتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بس توفیق دے دے، بس وہ فضل کر دے۔ پر جن کی بات کر رہا ہوں نا وہ بات بڑی مہنگی ہے، تو آپ مہربانی کریں ہماری بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی سنو اور غور کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نوکری کی، ہم بچا کے بھی رکھتے ہیں اور غلام بھی ہیں، انہوں نے بچا کے کوئی شے نہیں رکھی، نہ جان نہ مال نہ اولاد، نہ مال نہ جان نہ اولاد، کوئی شے نہیں۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے صحت ٹھیک ہے تو سارا کچھ ہی ہے۔ غار ثور میں بڑا خطرہ تھا، سالوں سے صدیوں سے بند غار ہے، پتہ نہیں اندر کیا کچھ ہوگا، دن کے وقت کسی کو اکیلا وہاں بھیج دیں تو لوگ آج بھی ڈریں، لیکن حضرت صدیق اکبر حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے لے گئے، کندھوں پہ، کوئی زیادہ فرق نہیں عمر کا، 2-2.5 سال عمر مبارک کم ہے، کندھوں پہ، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا دے یار نبی دا تے اصلی دلدار نبی دا، لے گئے کندھوں پہ بٹھا کے، اندر خطرہ ہے، عرض کی حضور آپ یہاں ٹھہرے، میں پہلے جاتا ہوں، میں نہ پہلے جاتا ہوں، سنیا میں دیکھتا ہوں، کوئی مشکل آئے نا تو مجھ پہ آئے، ہر چیز کی صفائی، ہر چیز کی ڈیوٹی، ہجرت کے لیے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں تو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی، یہ میری بات کو سمجھو ذرا، آپ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، کبھی کسی کا بچہ بیمار ہو جائے نا تو جان مصیبت کو آ جاتی، مطلب اٹھ کے اماں دیکھتی ہو میرا پتر، یہ ایک طلب ہے، اندر کی ایک تڑپ ہے جسے لفظوں اور جملوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق وارفتگی والا ہو جائے نا، وارفتگی والا، تو پھر اس شخص کی ذرا سی بھی تکلیف، اور یار میں نے یہ مائیں یہ دعا مانگتی دیکھی ہیں کہ اللہ کرے تیرا بخار میں نو چڑھ جائے، اللہ کرے تیری بیماری مجھے لگ جائے، یہ کہہ دیتی ہے ماں، اس لیے کہ برداشت اپنی ہو جاتی ہے نا، اولاد کی ہوتی نہیں، اس درد کو سمجھو۔ ابو بکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کوئی ملنگ بندے نہیں، یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کماڑے نہیں، یہ تو سردار ہیں کبھی لے کے، یہ تاجر ہے، مالدار بندہ ہے، لیکن حضور سے پیار ہو گیا نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، پھر مینوں کھیڈاں بھول بھول گئیاں، او لوکو میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی،
پر ہن تے رول دی گئیاں، کیفیت بدل جاتی ہے، بہانے ختم ہو جاتے، انسان نا اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اسے بڑے لوگ سمجھاتے بھی ہیں کہ تو کدھر نکل گیا ہے، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے۔ کہتا ہے والد کہتا ہے ماں کو کہ چپ کر، آندہ میں گوبھی نہیں کھانی، بھوک لگے گی تو کھا لے گا پئی، سو جا۔ لیکن وہ اماں ہے نا، وہ کہتی ہے 10 پتر پوٹیاں والیاں سیویاں نہ بنا دیں تھوڑیاں جی، 10 میرے پتر نے۔ اب ابا کہتا ہے چپ کر، بھوک لگے گی تو کھا لے گا پئی، لیکن اس سے پوچھو نا وہ کیا کرے، اس کو تکلیف ہے کہ یہ روٹی نہیں کھائے گا، اسے نیند کوئی نہیں آئے گی، وہ کئی دفعہ ڈانٹتی بھی ہے، مارتی بھی ہے، تھپڑ بھی مارتی ہے تو بڑا تنگ کرتا ہے، پھر آ جاتی ہے کہتی پتر کھا لے روٹی، کھائیں گا تو میں نیندر ہونی ہے، بھئی تو کہہ رہی تھی میں نے دینی نہیں۔ ابو بکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حضور نے فرمایا صدیق تو سیاںا بندہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا، کبھی آگے چلنا کبھی پیچھے چلنا۔ رو پڑے، کہنے لگے سونے جان ایک ہے نا، چار نہیں نا، میری جان ہی ایک ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ آگے سے نہ کوئی تیر آ جائے تو دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہ ادھر سے نہ آ جائے تو دوڑ کے ادھر آ جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے ادھر سے، حضور کیا کروں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یہ جان کی باری آئی، لٹا دیا سارا کچھ۔ او بھائی 2.5% زکوٰۃ ہے، لوگ ہر سال حساب کرتے ہیں، وہ 1 کروڑ میں سے پورا 2.5 لاکھ ہی چلا جائے گا، میرا تو نوٹ ٹوٹ جائے گا، بڑا حساب کرتے ہیں لوگ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات سے آگاہ ہیں، حضور کو پتہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا، اللہ نے دی ہے دولت، لیکن واپس اس کے رستے میں دینا یہ کوئی آسان ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا حضور میں نے ساری دولت پیش کرنی ہے راہ خدا میں، حضور نے فرمایا نہ بھائی، 1/4 حصہ دے، باقی اپنے بچوں کو دے۔ ہاں ہاں پڑھیے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ سارا دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، فرمایا نہ بھائی 1/4 حصہ دے، باقی رکھ۔ سب نے کہا تو فرمایا نہیں 1/4 حصہ۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا، کروڑ میں سے 2.5 لاکھ نہیں، کروڑ میں سے 50 لاکھ، بہت بڑی بات ہے دلیری کی، اس کو سمجھو۔ کوئی ایسا بندہ جس کے پاس گھر میں پیسے پڑے ہوں تو وہ آدھے لا کے دے دے مسجد مدرسے میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں آدھے، یہ بہت زیادہ تھے، 2.5% نہیں آدھے، میں نے لا کے پیش کیے۔ مجھے حالاتوں کا پتہ تھا، مجھے پتہ تھا آج کل صدیق اکبر کے حالات زیادہ ٹھیک نہیں، میں آگے گزر جاؤں گا، آج میں جیت جاؤں گا، لیکن یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ کہتے ہیں میرے خیال آیا کہ میں جیت جاؤں گا، کہتے ہیں میں تو آدھا لایا نا، پھر ابو بکر صدیق آئے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ کپڑے بھی اتار کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہنا، جوتے بھی اتار دیے، پگڑی بھی اتار دی۔ عمر کہتے ہیں سارا کچھ رکھ دیا نا جب حضور کے سامنے، سوال جواب کیا ہونے تھے، جو نبی پاک نے سوال کیے سوالوں میں بڑا فرق تھا۔ مجھ سے حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو، سوالوں میں بڑا فرق تھا، جوابوں میں تو ہونا ہی تھا۔ مجھ سے پوچھا عمر لائے کیا ہو، میں نے کہا حضور آدھا، مجھ سے پوچھا لائے کیا ہو، اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ آپ سوال کا فرق ہی دیکھ لیں، کہتے ہیں مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو، ان کو کہا تھا کہ تم 1/4 حصہ دو۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا لائے ہو، تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا حضور سارا لے آئے، نہ یہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، یہ نہیں کہا کہ حضور لے آیا ہوں سارا، یہ نہیں کہا ابو بکر کیا لائے ہو، تو صدیق اکبر کا جواب کیا شاندار ہے، کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں، کتنا تگڑا جواب، ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے، تو جواب کتنا شاندار ہے، گویا وہ بتا رہے ہیں کہ حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا، میں تو بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں، خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اللہ رسول ہے نا میرے گھر میں، بڑا ہوا گھر ہے میرا، میں کوئی ایسے ویسے ہوں چھوڑا۔ اچھا باقیوں سے کہا 1/4 حصہ دو، یہ سارے لے آئے، فرمایا قبول ہے سارا ہی، تیرا سارا ہی قبول ہے۔ مولانا حسن رضا بولے اعلیٰ حضرت کے بھائی، وہ کہتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا،
کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. اور عالم کا شعر ہے نا, تو کتنی ہی سیرت کی باتوں کا ترجمہ کرتے ہیں. کہتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, ایک بار نہیں, لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سارا ہی. اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا اسی دن حضرت جبریل بھی آئے, تو لباس ٹاٹ کا پہنا ہوا تھا. کہا جبریل تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کیا عرض کریں, حضرت صدیق کا لباس ایسا پسند آیا ہے کہ مالک نے سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے, سب کو. اور میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں, جو سالکین طریقت ہیں نا, جو تھوڑا بہت تصوف کی الف بے جانتے ہیں, جو تھوڑا اس رستے کے مسافر ہیں, وہ ذرا اس بات پر غور کریں گے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں پیغام لایا ہوں. رب فرماتا ہے, رب فرماتا ہے, خودی کو کر بلند اتنا, رب فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ صدیق سے پوچھ کے بتائیے کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہ پوچھ کے بتائیے, پوچھ کے. تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے, کہنے لگے حضور میں بڑا ہی راضی ہوں, میں بڑا ہی راضی ہوں, میں بڑا ہی راضی ہوں. نہ جان کی پرواہ نہ مال کی. باہر لڑائی ہو جائے نا تو بچہ جوان ہے, ابا بوڑھا ہے, تو بچہ باہر جانے لگے تو ابا جی کہتے ہیں پتر تو بیٹھ میں جاتا ہوں, باہر نہیں جانا, بس لڑائی ہو رہی. وہ پھر کہتے ہیں ابا جی آپ بزرگ آدمی, آپ کا کیا کام ہے, میں جاتا ہوں. تو والد کہتے ہیں نا پتر تو نہیں جانا, بالکل میں جاتا ہوں. بہت سارے مشکل حالات میں نا بندہ خود نکلتا ہے, اولاد کو جانے نہیں دیتا. اس کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر کو تو دیکھے, مکے میں حالات اتنے خطرناک ہیں کہ ہر قبیلے کا آدمی تلوار لیے کھڑا ہے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے. اور ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے, خود حضور کے ساتھ چلے گئے غار ثور میں, پیسے سارے لے گئے اور اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا پتر سارا دن نظر رکھنا یہ نیا منصوبہ کیا بناتے ہیں. اب بات کو سمجھے, کبھی لڑائی والی جگہ بچے بھی بھیجے گئے ہیں, پتر خیال کرنا. او سنو میرے بھائی, جو اس محلے میں قریب رہنے والے ہیں ان کی بھی جوان بیٹی رات کو ماچس لینے نہیں جاتی دکان پہ, دن کو بھی نہیں جاتی. ابا صبح ڈانٹے گا اور وہ کہے گا نہ پکے کھانا نہیں پکتا تو, پر بیٹی جوان نہیں نکلے گی گلی میں. حالانکہ سارے اپنے ہیں, اپنے محلے دار ہیں, کوئی چاچو ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی اپنا ہے, نہیں نکلتی بیٹیاں. پر جناب صدیق اکبر نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی, حضرت اسماء بنت ابی بکر کا پتر. حالات جتنے مرضی خراب ہیں, مشکلات جتنی مرضی ہیں, پر غار ثور میں میرے نبی پاک کو تازہ کھانا ملنا چاہیے. روز تازہ کھانا پکا کے تیار کر کے حاجی دن کے وقت جاتے ہیں اور رستے میں 2-3 جگہ سٹے کرنے کی جگہ بنی ہے, چائے پئیں, بوتل پئیں, کھانا کھائیں, پھر بھی حاجی کہتے ہیں جی میں چڑھ گیا تھا جی غار ثور پہ. بڑے فخر کے ساتھ بتاتے چڑھ گیا تھا میں, اور میں تو ہو آیا. حالانکہ فجر کے بعد جاتے ہیں, دن میں, رات میں نہیں جایا جاتا. لیکن حضرت اسماء کہتی میں اس وقت جاتی تھی جب مکہ سو گیا سارا, اور رات کے اندھیرے میں میرے بھائی جان مال پیسہ تن من دھن ہر چیز محبوب پہ قربان کر دی. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نرا عشق کرتے ہیں, تعلیم پر غور نہیں کرتے, عشق نرا کرتے, یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں, وہ فرماتے کیا ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, یہاں اگر تقریر کی جائے نا آج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلت بیان کی ہے, تو لوگ کہیں گے یہ تو نقطہ ہی کو نہیں بیان کیا, یہ تو بتا گئے ہیں کہ سورۃ یاسین ایک دفعہ پڑھو تو 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہے, سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھو تو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے. لوگ اس کو تقریر نہیں سمجھتے, معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ سمجھتے ہیں یہ تو مطلب سادی سی بات. او بھائی یہ وہ حدیثیں ہیں جو رسول پاک کی زبان اطہر سے نکلی ہیں.
میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم نے اگر وظائف کرنے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی، تو ہم نے کتنا ظلم کیا ہے۔ حالانکہ وظیفے تو ہمیں حضور نے بتائے تھے، نبی کریم نے دعائیں بتائی تھی، یہ روٹی کھانے سے پہلے پڑھنا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی مسکین سے لوگوں کا کام ہے معاذ اللہ، کہ وہ دعائیں پڑھیں گے، آداب سیکھیں گے۔ وہ بڑا محقق آدمی ہے، تو محقق کون ہوتا ہے؟ جو عمل نہ کرے۔ بڑے قد کاٹ والا وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھے نا۔ اب میری بات کو سمجھے، جتنے وظائف قرآن و سنت میں نبی پاک نے بیان کی ہیں سارے ہمارے فائدے کے لیے۔ حضور نے کہا ہے سورت واقعہ پڑھو تو فاقہ نہیں آئے گا، تو پڑھیں انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا ہے گھر میں سورت بقرہ پڑھو تو جن اور شیطان دوڑ جائیں گے، تو انشاءاللہ دوڑ جائیں گے، لیکن شرط ہے پڑھنا، شرط ہے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ ہم نے تو تویزوں پہ لگا دیا ہے قوم کو، حالانکہ جو تویز حضور نے دیے بڑے تگڑے ہیں۔ کسی کا تویز حضور کے تویز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جب سرکار نے بتایا کہ یہ پڑھو سورہ ملک، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گی، تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم لگتا ہے پڑھنے میں۔ ہم نے وہ ذوق ہی نہیں بنایا۔ ہم سمجھتے ہیں میں درد والا ہوں جی، یہ پیر صاحب کو کہتے ہیں معرفت والے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ حضور نے جو واضح ارشاد فرمایا اس پہ تو یہ عمل نہیں کر رہا۔ سب سے بہترین تسبیح پڑھنے کے لیے کون سی ہے؟ وہ جو حضور نے بتائی ہے، جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی جو تسبیح، بہترین تسبیح، شرط یہ ہے کہ پڑھیں، عمل کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں بتایا ہے کہ نسبت غلامی مجھ سے تگڑی نہیں کسی کی بھی، پر میں نے حضور کے نا ہر جملے کو ہیرے سے زیادہ قدر دی، ہیرے سے۔ اب پھر سمجھے میں آپ کو کہیں لانا چاہ رہا ہوں، یعنی ہم نے کیا حضور جو وظیفہ بتائیں اس کو معاذ اللہ تعالیٰ کو بندہ چھوٹا سمجھ سکتا ہے؟ تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں ہمیں مل جاتا۔ یہ دیکھیں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخری 3 آیتیں، یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ فرمایا ایک دفعہ سویرے پڑھ لو، ایک دفعہ شام پڑھ لو۔ جو صبح پڑھے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کریں گے، اور جو شام پڑھے گا صبح تک دعا کریں گے۔ کتنا کو مشکل کام ہے۔ ویسے آپ دعا کرانے کا کہیں تو کہیں آئیں دعا کرانے چلیں تو شاید لوگ کشمیر بھی چلے جائیں، کراچی بھی چلے جائیں، تو یہ جو فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں حاصل کرتا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے کہ چونکہ حضور نے یہ بات فرما دی ہے تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جن لبہائے مبارکہ سے نکلی ہے نا، وہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ بڑی ہی اعلیٰ نکلا کرتی ہے۔ اس لیے وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو کسی ملنگ کا کام ہے یہ کرے، میں تو پاورفل آدمی ہوں، میں تو کچھ اور کروں گا، ان کا یہ مزاج نہیں تھا۔ سب صحابہ کا مجمع لگا، حضور نے پوچھا بھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ اب روزہ تو میرا مطلب ہے کہ کوئی درویش رکھے گا، مفتی صاحب جو میری طرح کے بنے ہوئے ہیں اور پیر صاحب اور فلاں صاحب وہ تو معرفت کی بات سنائیں گے، الا ماشاءاللہ نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کوئی بریک نقطہ بیان کریں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے آج؟ صحابہ کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کیا جناب صدیق اکبر۔ یہاں بھی نوکری پوری کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کے ارشادات پر بھی عمل پورا کر۔ حضور میں نے رکھا ہے روزہ، تو نبی پاک نے فرمایا آج جنازے میں کون گیا تھا؟ ہم تو اس جنازے میں جاتے ہیں جس میں بلایا جائے، یا رشتہ داری ہو یا تعلق ہو۔ آج جنازے میں کون گیا تھا؟ ہاتھ کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر۔ حضور اس غلام کو یہ موقع ملا ہے، تو کریم نے فرمایا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ہاتھ کھڑا کیا، حضور میرے حصے میں نوکری آئی۔ کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا؟ حضور اس غلام نے یہ کام کیا۔ کریم نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنتی۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور میرے اندر بھی کوئی ہے؟ فرمایا 360 ساری کی ساری تیرے اندر پائی جاتی، ساری کی ساری ہیں تیرے۔ ہم یہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ آپ شروع کریں ایک سمت سے نیکی کرنا، آپ سٹارٹ کریں،
آپ صبح دیکھیں کون کون سا موقع ملتا ہے. بڑا ٹائم ہے نا ہمارے پاس, روٹی کھانے کے لیے لاہور بھی جا سکتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں, سیر کرنے کے لیے دور دراز مقامات پہ سفر ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 20 منٹ لگتے ہیں وضو کر کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے میں. یہ رجب شریف آ گیا, شعبان آ گیا, سب سے زیادہ نفلی روزے ان دنوں میں رکھے جاتے ہیں, اور ان دنوں کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی تاکہ رمضان کی تیاری بھی ہو جائے. تو کیا مشکل ہے, ٹھنڈ کا موسم ہے, اس طرف توجہ دی جائے. خواتین کو کہا جائے, ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے بعض اوقات روزہ رکھنے کا, اس طرف رغبت کی جائے. کتنا ہمارے ہاں مسئلہ ہے آج کم کھانے کا, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائی سے زیادہ تمہیں ڈائٹ پلان کی ضرورت ہے, تم مرتب کر کے کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, ٹھیک ہو جائے گا. تو بہتر نہیں کہ روزہ رکھا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تھا, جوانوں یا نکاح کر لو یا روزے رکھو, یا نکاح کرو یا روزے رکھو. روزہ آپ کے اندر نور بھر دیتا ہے, روزے رکھے جائیں, عبادات پر توجہ دی جائے. آخر میں ایک بات جس کو اور زیادہ آپ توجہ سے سنیں گے, ضروری نہیں کہ آپ کی جیب میں 6 لاکھ روپیہ ہی ہو تو پھر ہی غریب کی خدمت ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف تسلی کی ضرورت ہے, آپ کے 2 جملوں کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ماں باپ کو نا پیسے کم دیں, کپڑے تھوڑے لے کے دیں, لیکن رات کو 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا کریں, ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں کریں. دادا جی کے پاس, نانا جی کے پاس بیٹھیں, وقت دیں انہیں. ہمارے بزرگوں کو ہمارے ٹائم کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کسی غریب کے گھر جائیں, اس کا حال پوچھیں. جس کے بچے سارے ملک سے باہر ہوتے ہیں, اس بابا جی کو شوگر کی دوائی لا دیا کریں. یہ بھی خدمت ہے بہت بڑی, یہ بھی خدمت. کسی کا آٹا پسوا دیں چکی سے, وہ بھائی کوئی تو کام کریں, کہ کروڑوں روپیہ ہی ہو تو خدمت ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو. 3 دن میں مسجد نبوی کے صحن میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا, تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. انہوں نے کہا چاچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا میں بناؤں. کہنے لگی چلیں پھر ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے. تو میں نے کہا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ نے کہا ہم 4-5-6 بہنیں ہیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں, ابا انتقال کر گئے, ہمارے گھر میں بکریاں ہیں. ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے, بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے, کچھ ہم پی لیتی تھی, کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی. 3 دن سے میری اماں بھی رو رہی ہے, بہنیں بھی رو رہی. آج کسی نے بتایا کہ آپ خلیفہ بنے ہیں, تو چاچا چلو گے؟ حضرت عمر روتے ہوئے اٹھے, چلو پتر چلتے ہیں. آگے آگے بچیاں, پیچھے پیچھے فاروق اعظم. رستے میں صحابی ملے, کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ اور رو پڑے, کہنے لگے کیا بتاؤں, یہ صدیق اکبر میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گیا, کس طرح ان کی راہوں پہ چلوں گا. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, ارے میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے, میں جس منزل سے گزرا ہوں. او بھائی دیکھیں نا, یہ ابو بکر صدیق یہ ہیں کہ جناب عمر کہتے ہیں کہ بوڑھی اماں تھی, نابینا تھی, اس کے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے, تازہ پانی بھر کے دیتے تھے اسے, اس بوڑھی کو کھانا کھلاتے تھے. یہ سیدنا صدیق اکبر ہی تھے جنہوں نے اپنے دلوں میں غریبوں کے لیے, لاچاروں اور کمزوروں کے لیے جذبے پیدا کر کے رکھے. اپنی تقریر پھر دہراتا ہوں ساری. ایک تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کو حق سمجھ لیا اسے فوراً قبول کیا, دیر نہیں لگائی کہ میں نے شادی پہ بینڈ باجے بجانے ہیں کہ نہیں بجانے, میں نے اللہ رسول کی رضا کے مطابق شادیاں کرنی ہیں یا برادری کی رضا, یہ نہیں دیکھا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ حکم آیا ہے تو اب میں نے حکم پہ عمل کرنا ہے. دوسری بات, انہوں نے بچا کے کوئی چیز نہیں رکھی, حضور سے وفا کی تو مال, جان, اولاد, ہر چیز قربان کی. اور تیسری بات میرے بھائی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ غلامی کر رہا ہوں اور میری فضیلت میں حدیثیں آ رہی ہیں تو اب میں وہ جو حضور کے ارشادات ہیں, تعلیمات ہیں, ان سے پیچھے ہٹوں. ہر نیکی پر پہنچ کے عمل کیا, جنازے پڑھے, غریبوں کی مدد کی. اور چوتھی بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ عملاً بھی, صرف پیسے نہیں, عملاً بھی غریب کا خیال کرتے تھے, عملاً بھی. میں آپ سے عرض کروں, ہم سے اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنی گلی میں جو تھڑی بنا لی ہے نا ہم نے کہ کوئی نہ گزرے, اپنا موٹر سائیکل چڑھانے کے لیے سارے علاقے کو پریشان کیا ہوا ہے.
کم از کم اسی کو کشادہ کر دیں. راستے وسیع کرنا بہت بڑے اجر کا کام ہے، کم از کم دوسروں کے لیے آسانی. اور آپ یقین کریں اتنا عجیب، میں چونکہ مسافر ہوں، سفر میں رہتا ہوں، کئی دفعہ سامنے انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور 3-4 آدمی گاڑی میں موٹر سائیکل لگا کے چلے گئے، اور ان سے اگر آپ کہیں نا کہ صاحب یہ آپ نے ہٹائے نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، تہذیب کے ساتھ ایک کونے میں آپ کو گاڑی پارک کرنا چاہیے تھی یا موٹر سائیکل، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ نے کوئی آگ بجھانی ہے، جا کے آپ رک جائیں. ہم اگر تھوڑا تھوڑا دوسروں کا احساس کرنے لگے، پیار کرنے لگے، عملاً لوگوں کو آسانیاں دینے لگے، تو آپ یقین کریں سب سے پہلے اللہ ہمارے دل کو قرار عطا کرے، سب سے پہلے اللہ ہمیں سکون عطا کرے گا. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے. میرے ساتھ شکوہ تو لوگوں کا رہتا ہے، تقریر تھوڑی کرتے ہیں، پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی 35-40 منٹ بات کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں. سریلا خطیب ہوتا ہے جس نے بات کھینچ لینی ہوتی ہے کافی ساری، تو باتیں تو وہ تھیں جو آپ سے ہو گئیں. شرط یہ ہے کہ عمل کا رستہ اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اللہ جہاں جہاں بات کرتے ہم بھول گئے، غلطی کر بیٹھے، ہماری اس خطا سے درگزر فرما. علم جن چیزوں کا ہم رکھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور عمل میں اخلاص نصیب فرما. مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک سے محبت نصیب فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کو قیامت کی صبح تک سجدوں سے آباد فرما، تلاوت قرآن پاک سے آباد فرما. جتنے احباب آئے ہیں سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، بالخصوص دینی ذوق شوق میں برکت فرما. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، خاتمہ ایمان پہ کرنا. اللہ تعالیٰ پردہ پوشی نصیب فرما، پردہ پوشی نصیب فرما. ہماری اولادوں کو نیک فرما، سنت شریعت کی پابندی نصیب فرما. خیر کے کاموں میں ہماری مدد فرما، شر سے ہمیں محفوظ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. السلام علیکم.